السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلسلہ تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ لوگوں خبردار ہو جاؤ، بے شک بیوقوف یہی لوگ ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے نہیں۔ منافقین کے اوصاف کا تذکرہ چل رہا ہے، اور منافقین کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ جب انہیں کوئی ایمان، یقین اور توحید کی نصیحت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں، توحید پر جمے ہوئے ہیں، ظاہر و باطن ہر اعتبار سے ایمان اور یقین کے پہاڑ ہیں، ایسے تم بھی ایمان اور یقین اور توحید پر آ جاؤ، جم جاؤ۔ تو یہ ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وصف کو اور ان کی اسی صفت کو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا کی وہ ہستی ہے جو سب سے ہوشیار اور سمجھدار لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد، کیونکہ انہوں نے جب ان کے پاس حق آیا، توحید آئی، تو انہوں نے نہ یہ کہ صرف اس کو قبول کر لیا، بلکہ اس کو قبول کرنے کے بعد وہ اتنا پختہ ہوئے کہ اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی خواہشات، سب کچھ انہوں نے قربان کر ڈالی۔ سبحان اللہ، یہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا کے جو بھی فوائد ہیں، جو بھی مصلحتیں ہیں، اور دنیا کے جو بھی مفادات ہیں، اور دنیا کی جو بھی عیش و عشرت ہے، یہ عارضی اور وقتی ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اصل سکون تو آخرت کا ہے۔ اگر آج اس وقتی اور عارضی خوشی اور عیش و عشرت کی وجہ سے ہم نے آخرت کی دائمی عیش و عشرت اور خوشی کو برباد کر دیا، تو ہم سے بڑا دنیا کا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی۔ اسی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ جو یہ سوچ رکھے اور جو یہ نظریہ رکھے، وہ دنیا کا سب سے ہوشیار آدمی ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ
وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ہوشیار اور سمجھدار، دانا اور عقل مند وہ ہے جو اپنی نفس کا محاسبہ کرے اور کل مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. اور بیوقوف، نادان، ناسمجھ وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور اللہ رب العزت سے آرزوئے رکھے. صحابہ کرام یہ سب سے سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند تھے، جبکہ یہ منافقین، جبکہ یہ کفار، یہ ان کے مقابلے میں نہایت ہی بیوقوف اور ناسمجھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس عارضی دنیا کے مفادات کی وجہ سے، اس وقتی عیش و عشرت کی وجہ سے انہوں نے آخرت کی دائمی زندگی کو برباد کر دیا. تو اللہ رب العزت نے یہی یہاں بیان فرمایا ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. کس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے؟ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے فوری طور سے اس کو قبول کر لیا، نعوذ باللہ، سبحان اللہ. اور جب حق آ گیا تو انہوں نے اس کو ہر چیز کو، اس چیز کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کی جو ہے کیا نام ہے تیاری رکھی. آپ کو معلوم ہے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اسلام کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، ایمان و یقین کی بنیاد پر جب سولی پر لٹکایا جانے لگا تو رونے لگے. آج ہمارے احباب ہیں، کوئی کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے نعوذ باللہ مرتد ہوتا ہے، تو کوئی سیاسی کوئی منصب اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے جا کے مورتیوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، ہاتھ کو جوڑتا ہے. تو کوئی دنیا کی کسی اور جو ہے کیا نام ہے مفاد اور مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، نعوذ باللہ. جب اس صحابی کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو رونے لگے. جب رونے کا حال معلوم کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک جان دی ہے اور وہ جان میں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. کاش میرے پاس سینکڑوں جان ہوتی تو سب کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. یہ صحابہ کرام تھے. ان صحابہ کرام کے بارے کے تعلق سے بھی کہا تھا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں بیوقوف لوگ کی طرح ایمان تھوڑی لائیں گے. تو منافقین کا یہ کام ہے کہ وہ حق والوں کو، توحید والوں کو، سنت والوں کو بیوقوف قرار دیں گے. اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے سمجھدار لوگ ہیں، جتنے دین سے قریب لوگ ہیں، ان کو دنیا بیوقوف کہتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے لیول پر اگر آئیں، معاشرے اور سماج کے لیول پر اگر دیکھیں تو محلے اور معاشرے اور سماج کے جو لوگ پختہ نمازی ہیں اور فوراً وہ نماز کی طرف آتے ہیں جب اذان ہوتی ہے اپنے وقت کو لگا کر کے، تو ان کو بھی لوگ جو ہے کیا نام ہے کہتے ہیں تو بیوقوف آدمی ہے. جب دیکھو تب مسجد کی طرف جا رہا ہے، جب دیکھو تب نمازی کے لیے جا رہا ہے. ان کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی. تو یہ منافقین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو، توحید والوں کو وہ جو ہے ہمیشہ بیوقوف کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہی نادان ہیں. صحابہ نہیں بیوقوف. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے جو عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ کیا کوئی کر پائے گا. ان کی عقل مندی کو تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے قبول کیا، اور ان کے دین اور ایمان اور عقیدے کے لیے جو قربانی تھی اللہ نے ایسی شرف قبولیت سے نوازا کہ انعام اور جزا اور جنت، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے ان کے ایمان کو بعد میں آنے والوں کے لیے معیار بنا دیا. آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک صحابہ کے لیے کی طرح سے ایمان نہ لے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو، اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو. صحابہ نے جو عقلمندی کا مظاہرہ کیا تو اس کا صلہ دیکھیے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا کہ صحابہ کی طرح سے اگر آپ ایمان ہے تو آپ مومن ہو. اگر وہ ایمان لے آئے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو وہ اختلاف اور فرقہ بندی اور انتشار میں پڑ گئے. اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کے اور سننے والا جاننے والا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو منافقین نے بیوقوف کا اللہ نے فرمایا الا انہم السفہاء، یہ منافقین بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں. معزز ناظرین و ناظرات، یہاں پر ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تو ویسے تم ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفی کی طرح ایمان لے آئے ہیں؟ یعنی منافقین کو صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. اس وقت کے منافقین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان منافقین کو صحابہ کرام کے ایمان، یقین اور توحید میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. وہ مانتے تھے کہ صحابہ کرام ایمان اور یقین کے پہاڑ ہیں. اسی لیے تو کہا کہ ہم ایمان لے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے تو ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن وہ ان کو بیوقوف کہتے تھے. ارے یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ ایمان لے آئے تو کیا ہم بھی لے آئے؟ یہ بیوقوف ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں. تو وہ منافقین صحابہ کرام کے ایمان اور توحید پر شک نہیں کرتے تھے. لیکن ذرا آگے بڑھیے آپ اور افسوس کیجئے ہماری امت کے اس گروہ پر، اور اس گروہ پر ذرا غور کیجئے جو اپنے آپ کے لیے مومن کے لفظ سے نیچے کوئی لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے. یہ روافض اور یہ شیعہ، یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے، اللہ رب العزت ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے کہ اس وقت کے منافقین کو صحابہ کرام کے ایمان اور یقین اور توحید میں شک و شبہ نہیں تھا، مگر یہ نالائق، یہ نادان اور یہ ناسمجھ کہتے ہیں ان کے اندر تو ایمان ہی نہیں تھا. نعوذ باللہ. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ، یہ اور دیگر صحابہ کرام، بلکہ اکثر صحابہ کو، چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر یہ سارے کے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ کافر مانتے ہیں. کہتے یہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، یہ مومن ہی نہیں ہوئے تھے. وہ منافق بھی ان کے ایمان کو تسلیم کرتا تھا، ان کہتا تھا بیوقوف ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ تو ان کو بے ایمان اور کافر سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. آپ سوچئے کہ یہ کس درجے میں اور کس طبقے میں ہیں، کتنی گھٹیا ان کی جو ہے کیا نام ہے سوچ ہے اور ان کا نظریہ ہے، اور کتنا شر ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو ان منافقین کو صحابہ کرام کے ایمان میں شک نہیں تھا، اور یہ صحابہ کرام کو بے ایمان قرار دیتے ہیں جو صحابہ کرام ایمان کے لیے معیار ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو اپنی کتاب کی تعلیمات کا پابند بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے سلسلے میں تان تشنیع کرتے ہیں، ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت جب تک رکھے ایمان پر رکھے، جب وفات ہو تو ایمان پر ہو. هذا ما عندي اللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.